قرآن پاک کو یاد کرنے کی جب بات آتی ہے نا تو سب کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، بٹ ان سبھی طریقوں میں سب سے افیکٹو طریقہ کون سا ہے؟ اب بھلے ہی آپ نے نیا قرآن پاک کو یاد کرنا چالو کیا ہو، یا آپ کافی عرصے قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک بھولنے کے بعد اسے دوبارہ یاد کرنے کے لیے آ رہے ہوں، یا صرف اپنی میمورائزیشن ٹیکنیک کو ہی آپ تھوڑا اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہوں، آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہونے والی ہے۔ فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہماری انٹینشن کیا ہے اس کو کرنے کی، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کام ہمارا کیسا ہونے والا ہے۔ آپ کی انٹینشن ایک دم سنسیئر ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کو میمورائز کرنے کا یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب یاد کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تیری کتاب کو میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس میں میری مدد فرما۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ قرآن پاک کو یاد جب کر رہے ہیں نا تو موبائل ڈیوائسز یا ان چیزوں کے اوپر پڑھنے کی بجائے آپ فزیکل مصحف کا استعمال کریں، اور تھرو آؤٹ یور میمورائزیشن جرنی نا آپ کے پاس ایک ہی مصحف ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، کیونکہ جب ایک ہی مصحف پہ بار بار دیکھ کر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو نا تو آپ کے برین میں کائنڈ آف ایک ویژول میموری ڈیولپ ہو جاتی ہے مصحف کے پیجز کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایون یہ بھی یاد رہتا ہے کہ کون سی آیت کا کون سا ورڈ پیج کی کون سی پوزیشن پر ہے، اور جس مصحف پہ آپ پڑھتے ہو نا یقیناً اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ اپنی مارکنگ کرتے ہو، کچھ نشان لگاتے ہو، اس کے کلر سکیم، اس کے ٹیکسٹ، اس کے ساتھ آپ کی ایک فیملیرٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے جس سے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں، آیات کو لوکیٹ کرنے میں، پیجز کو میمورائز کرنے میں آپ کو کافی آسانی ہوتی ہے۔ دیٹس وائی آپ کو ایک ہی مصحف تھرو آؤٹ یور جرنی اور ایک فزیکل مصحف کے اوپر قرآن پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، اب یہ تو سبھی بولتے ہیں کہ ریپیٹیشن از دا کی، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اب کافی لوگ کہتے ہیں کہ 20 مرتبہ پڑھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 25 مرتبہ پڑھیں۔ بار بار پڑھنے سے یاد تو ہوگا ہی، مگر کس نے بنائے یہ نمبر؟ ڈونٹ جسٹ فوکس آن دا نمبر گائز، انسٹیڈ پروننسیشن اور ورڈز کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کو ایک آیت 11 مرتبہ پڑھنے پر یاد ہو رہی ہے اور اسی کو اگلی آیت 20 مرتبہ پڑھنے پر بھی یاد نہ ہو رہی ہو۔ تو again it's not about the number of repetition, how much you understand and memorize the ayat in those repetition, that's what matter۔ سو بات کی ایک بات کہوں گا کہ آپ کو اتنی مرتبہ ہی دہرانا ہے ایک آیت کو جتنی مرتبہ میں آپ کو وہ آیت اچھے سے یاد نہ ہو جائے، اور یہ چیز نمبر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، انسٹیڈ یہ آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کے برین کو یہ چیز فیل ہونے لگ جائے گی کہ اب آپ کو یہ آیت اچھے سے یاد ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت کی پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت، پھر ان 3 آیتوں کو ملا کر پہلی آیت سے تیسری آیت تک، پھر اسی طرح جتنا بھی پورشن آپ نے یاد کرنا ہے، لائک فار ایگزامپل ایک رکوع کرنا ہے یا 10 لائنز کرنی ہے، تو پھر جب تک آپ ان سب کو ایک ساتھ بغیر اٹکن کے، بغیر غلطی کے ایک دفعہ نہیں پڑھ لیتے تو اس کا مطلب ابھی تک آپ کو وہ یاد نہیں ہوا، اس کو اگین کریں، اور جب پھر وہ آپ کو ہو گیا اس کے بعد اصل پروسیس شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں جا کے سٹور ہوا ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے سے ہی وہ آپ کی پرماننٹ میموری میں جا کے سٹور ہوگا، اور وہی اسی میں تو ہم سارے حفاظ اپنی لائف ٹائم لگا دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، قرآن پاک کو آپ یاد تو کر رہے ہیں، گڈ، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں، عربک لینگویج کو سیکھیں اور قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ قرآن پاک کا میمورائزیشن کا یہ جو پروسیس ہے نا آپ کے لیے روکھا سوکھا نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے لیے اور زیادہ انٹرسٹنگ بن جائے گا، کیونکہ جو بھی آپ کچھ پڑھ رہے ہوگے، یاد کر رہے ہوگے، آپ کو پتہ رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیات میں آپ سے کہہ رہے کیا ہیں، اور یوں قرآن پاک نہ صرف آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا بلکہ آپ کی دل کی دنیا کو بھی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسولوں کی محبت، اللہ کی کتابوں کی محبت آپ کے دل میں اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ پھر قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو یاد کرنے میں آپ کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، اور آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ قرآن پاک کو بند کریں، آپ کا دل کرے گا کہ آل دا ٹائم آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہی چلے جائیں۔ میمورائزیشن کا پروسیس آپ کے لیے اتنا ایزی ہو جائے گا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 5th ٹپ میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے آپ کو ایک ریسرچ کرنی پڑے گی، آپ کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کا پرسنل فیوریٹ ریسائٹر کون ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا نا تب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی سورت سپارہ، جو بھی پورشن آپ ریوائز کر رہے ہیں نا، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کو ابھی نیا حفظ کرنا چالو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک سٹائل ابھی ڈیولپ ہوا نہیں ہوتا، کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کو کس ٹون میں پڑھیں، کیا پڑھیں۔ جب وہ ایک ریسائٹر کو کنٹینیوسلی سنتے چلے جائیں گے نا تو ان کو ہوگا کیا، فرسٹ آف آل تو یہ فائدہ ہوگا، ان کی تجوید اچھی ہوگی۔ نمبر 2، ان کا ایک بار بار ایک ہی ریسائٹر کو سننے کی وجہ سے ان کا ایک سٹائل آف ریسیٹیشن ڈیولپ ہوگا، اور سب سے بہتر چیز جو آپ کے ساتھ ہوگی نا وہ آپ کا ٹائم پروڈکٹیولی استعمال ہوگا۔ جب آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے کافی سارے گھنٹے جو ہے نا اس ٹریولنگ میں لگ جاتے ہیں، تو اس دوران جب آپ اپنے موبائل ڈیوائس میں کہیں لگا لیں گے تو آپ اس کو سنتے ہو جائیں گے، تو وہ کام بھی آپ کا
قرآن پاک کو سننے میں. جب آپ سن رہے ہیں تو کائنڈ آف آپ کی وہ میمورائزیشن میں جا کے کہیں نہ کہیں وہ اسٹور تو ہو رہا ہے آپ کے برین میں جا کے. جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ واک کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کا ٹائم لگ رہا ہے، اس ٹائم کو بھی آپ پروڈکٹیولی استعمال کر کے قرآن پاک کو سن لیں گے تو آپ کو وہ وقت بھی قرآن پاک کو یاد کرنے کا پروسیس میں ہی کنزیوم ہوا. اور پھر آپ جب آپ سو رہے ہیں اس سے سونے سے پہلے بھی جتنی دیر آپ فارغ بیٹھے ہیں آپ اس ٹائم قرآن پاک کو سن لیں ڈیوائس پہ اپنی لگا کے، تب بھی آپ نے قرآن پاک کو پڑھا. تو آل دا ٹائم آپ قرآن پاک کو ہی ساتھ ہی اپنا ٹائم بتا رہے ہیں سنتے ہوئے، جس سے کہ آپ کے تجوید اچھی ہوئی، آپ کی ریسیٹیشن کا سٹائل ڈیولپ ہوا اور آپ کا ٹائم بھی بچ گیا. پوائنٹ نمبر 6، آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی تو سنی ہوئی ہوگی. کچھوے نے کنسسٹنسی دکھائی اور اینڈ میں ریس بھی وہی جیتا. تو اب اگر ہم خرگوش کی طرح بن کر 1 دن 2 دن 3 دن 1 ویک بڑے اچھے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم غائب ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کھول کے ہی نہیں دیکھتے، اس سے ہمیں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. قرآن پاک ہمیں یاد نہیں ہوگا، جو پڑھا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. اسی طرح ہوتا ہے قرآن پاک کے جو حفاظ کا نام ہے نا، موسٹلی کرتے کیا ہیں کہ پورا سال قرآن پاک کو یا تو دہراتے ہی نہیں ہیں اور صرف رمضان میں آ کے قرآن کھولتے ہیں. یا اگر کوئی لوگ پڑھتے بھی ہیں نا تو وہ سلیکٹیو پورشن آف دا قرآن میں سے کسی سلیکٹیو صورتوں کو ہی بار بار ریسائٹ کرتے ہیں. صورت نمازوں میں جیسے کوئی نماز پڑھاتا ہے تو وہ انہی صورتوں کو بار بار پڑھتے ہیں. آپ کو تھرو آؤٹ دا ایئر پورے قرآن کو جب آپ ریوائز کریں گے نا، جب ہی جا کے آپ کو قرآن پاک پکا ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو قرآن پاک کو ریمیمرائز کرتے ہیں اور ریمیمرائز کر رہے ہیں اور پورے حفاظ بن چکے ہیں بیسیکلی. آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جب تک معمول نہیں بناؤ گے نا، بھلے ہی 10-15 منٹ، لیکن وہ آپ کے ڈیلی روٹین میں ہونے چاہیے. اور ایک اسی سے ریلیٹڈ مجھ سے بھی کسی نے ایک کوسچن پوچھا تھا یوٹیوب پہ، شاید کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ اپنی ڈیلی جو صورتیں ریوائز کرتے جا رہے ہیں، اگر ریمیمرائز کر رہے ہیں ان کو ریوائز بھی کرتے ہیں نہیں. اس کے اوپر باقاعدہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ میں ابھی تو میں ریمیمرائزیشن پلان کو بڑی تیزی سے فالو کر رہا ہوں کیونکہ رمضان آنے میں میرے پاس کم ٹائم رہ گیا اور مجھے تراویح کی تیاری کرنی ہے. لیکن اس کے بعد جب رمضان ختم ہوگا تو پھر ایک ریمیمرائزیشن کا پلان تو اوور ہو جائے گا، تب تک مجھے قرآن پاک انشاءاللہ یاد ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے. اس کے بعد ریویژن کا پلان جو شروع ہوگا، جو بھی کچھ قرآن پاک کے معاملے میں جو بھی کچھ کروں گا وہ اس چینل پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اور اس ٹائم پھر تھرو آؤٹ دا ایئر میری ریویژن ہی چلے گی اور وہ ریویژن میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اور ریویژن کا پلان بھی ایک بنانا ہے، اس کو عنقریب ابھی بناتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. ابھی فی الحال جو میرے مائنڈ میں بھی فی الحال ہے وہ پلان میں آپ کے ساتھ اگلی 1-2 ویڈیو میں شیئر کروں گا. اور اس کے بعد پھر جب وہ پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی پلان امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کو پلان کو سوچا جاتا ہے، اور پھر جب وہ سوچ لیا جاتا ہے، اس کو کسی نے پرفارم تو نہیں کیا نا، تو اس کی پریکٹیکلٹی کا اندازہ تو جب ہی ہوگا نا جب اس پلان کو میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کروں گا. اور جب پھر میں امپلیمنٹ کرتا ہوں تب جا کے مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ پلان کے اوپر میں پورا اتر نہیں پا رہا. تو دیٹس وائی میں اس کے اوپر ویڈیو جب ہی بناتا ہوں جب اس پلان کو سٹارٹ کیے ہوئے مجھے 5-10 دن 15 دن یا زیادہ تھوڑا ٹائم ہو جاتا ہے، تبھی جا کے ویڈیو تھوڑی ڈیلے سے آتی ہے، تاکہ جب مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ یار یہ پلان جو ہے نا قابل عمل ہے، تبھی جا کے میں آپ کے ساتھ وہ پلان شیئر کر پاؤں گا. جو بھی کچھ آپ نیا یاد کر رہے ہو نا، آپ پیچھے والا ضرور دہراؤ. ابھی ریسنٹلی کسی ایک حافظ سے میری بات ہوئی تھی، میں نے یہ پوچھا کہ آپ سبق کس طریقے سے یاد کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے سبق کا تو جیسے ابھی پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے ڈسکس کر ہی لیا، تو سبق تو یاد ہو ہی جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک مرتبہ سبق یاد کر لیتے ہو نا، خاص طور پہ یہ والا پوائنٹ ان لوگوں کے لیے جو ابھی قرآن پاک کو نیا یاد کرنا چالو کر رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں بیسیکلی. انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب میں ایک مرتبہ سبق سنا دیتا ہوں نا، اس کے بعد اگلے دن اس کو 20 ٹائمز میں اس کو دہراتا ہوں. اس کے بعد ہر آنے والے دن 33 دنوں تک روزانہ میں اس کو ایک مرتبہ دہراتا ہوں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہی بات جو آپ کی شارٹ ٹرم میموری ہے، آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں قرآن پاک امیڈیٹلی جب آپ نے سبق یاد کیا وہ آپ کا جا کے سٹور تو ہو گیا، لیکن وہ صرف شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے، ہو سکتا ہے 1 دن، اس کے بعد وہ آپ کے برین سے ریموو ہو جائے. آپ کو اس کو پرماننٹلی سٹور کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو بار بار دہرانا پڑے گا ڈیپ انسائڈ یور برین جا کے، تبھی سٹور ہوگا. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جو حفاظ ابھی نئے بن رہے ہوتے ہیں نا، ان کو قرآن زیادہ جلدی بھول جاتا ہے، بجائے ان کے جو پرانے حافظ ہوتے ہیں. جو پرانے حافظ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر بھول گیا نا تو چانسز آر کہ وہ اس کو ریکور کر لیں گے. لیکن جو ریسنٹلی ابھی حفظ کر رہے ہیں اور انہوں نے اگر بھلا دیا نا اور اس کو دوبارہ یاد نہیں کر رہے، وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ لو آپ. اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا کہ آج کل کے بچے کرتے ہی کیا ہیں کہ وہ آگے سبق سنانے کی دوڑ میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن پیچھے سے اپنا بھلاتے جاتے ہیں. اور جب اینڈ پہ وہ سب مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا حفظ مکمل ہو گیا ہوتا ہے، لیکن ان کو پیچھے سے کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. وہ حافظ تو ہوتے نہیں ہیں، صرف ان کو پہلے 2-3 سبق جو انہوں نے ابھی حال فی الحال میں پڑھے ہیں حفظ مکمل ہونے کے پاس، صرف وہی آتے ہیں، اس کے پیچھے سے ان کو قرآن آتا ہی نہیں. اور پھر وہ ہمت بھی نہیں کرتے. پھر تو ایسا ہی ہے نا کہ انہوں نے پیچھے دہرایا نہیں، وقت زیادہ گزر گیا، وہ ان کے مائنڈ سے ٹوٹلی ریموو ہو گئے. وہ ایک طرح سے ان کو دوبارہ سے پھر سارا حفظ کرنا پڑے گا. ٹیکنیک غلط ہے. اس کے اوپر میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا، جو لوگ حفظ کر رہے ہیں ان کو کیا ٹیکنیک لگانی چاہیے کہ اپنے یہ ٹیکنیک ان کی صحیح تو ہوگی لیکن وہ اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ان کو ان کے قاری صاحبان کو اس چیز کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے کہ ان کو حفظ کرتے وقت بھی اپنی منزل یاد رکھنی چاہیے، نہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو قرآن پاک یاد رکھنا. اب لاسٹ پوائنٹ شیئر کروں گا، اور وہ پوائنٹ میں نے ابھی ریسنٹلی ایکسپیرینس کیا ہے
کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر، کوئی بڈی جو آپ کے ساتھ ایک کائنڈ آف کمپیٹیٹر جو آپ کے ساتھ ہی یاد کر رہا ہو، اب جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہو نا تب تو آپ مدرسے میں ہو، تو یہ چیز تب آپ ایکسپیرینس نہیں کر پاؤ گے. جب آپ مدرسے سے باہر نکلتے ہو نا، تنہا ایک حافظ ہوتے ہو، آپ کے پاس کوئی حافظ ہوتے نہیں ہیں آس پاس، تو پھر آپ کو ایک کمی فیل ہوتی ہے کہ یار میں اکیلا پڑھ رہا ہوں اور کوئی پڑھ نہیں رہا، کیونکہ دنیا میں سارے تو اپنے اپنے کام کریں گے. آپ قرآن پاک کو یاد کر رہے ہوگے نا تو آپ کو ایک لونلینس فیل ہوگی. لیکن جب آپ کو یہ ہوگا نا کہ یار میرے ساتھ یہ بھی تو کر رہا ہے نا، تو آپ کو ایک کائنڈ آف ایک موٹیویشن ملتی ہے. آپ کو ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کے طور پہ اگر کوئی بندہ ملے نا تو آپ کی پروڈکٹیوٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اٹ سورٹ آف کریٹ اے کمپٹیشن بٹوین یو گائز. اور اگر کمپٹیشن کی بات کریں تو اس سے بہتر کمپٹیشن کیا ہوگا کہ ہم نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں. اینڈ اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن، مور آف اے اسپورٹ سسٹم. اب جاتے جاتے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کا قرآن پاک کو یاد کرنے کا اپنا ایک الگ ہی سفر چل رہا ہے. اب بھلے ہی آپ نیا قرآن پاک کو یاد کر رہے ہوں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہوں، یا اپنا قرآن بھولنے کے بعد دوبارہ واپس آئے ہوں قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے میری طرح، بٹ جو بھی ہو آپ نے ہار نہیں مانی. اور یاد رکھنا قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اور اس کو میمورائز کرنے کے پروسیس میں جتنی بھی سب ہم ایفرٹ لگاتے ہیں نا، ایک ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ریوارڈ کریں گے. ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہماری طرح قرآن پاک کو یاد کرنے کے سفر پر ہیں. میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.